کہ پتہ تو چل گیا ہے کہ نبی پاک روانہ ہو گئے ہیں۔ اس زمانے موبائل فون کا تو وقت تھا نہیں کہ پوچھ لیتے حضرت آپ کتنا دور ہیں، یہ لوکیشن شیئر ہو جاتی کہ کتنے کلومیٹر باقی ہیں، ارے دشمن بھی پیچھے ہیں، پتہ نہیں کب پہنچیں، کب صبح آ جائیں۔ روز صبح اہل مدینہ آتے اور انتظار کرتے، دور دور تک دیکھتے کہ کوئی قافلہ آ جائے، واپس چلے جاتے۔ ایک دن گزرتا، دوسرا دن گزرا، یاد رہے میں نے ایک بات بتائی تھی، ہجرت کا سفر کون سی تاریخ کو شروع ہوا تھا؟ کون سی تاریخ کو؟ اب آج دل تھام لو، میرے آقا جس دن مدینے میں داخل ہوئے وہ 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا۔ مدینے میں 12 ربیع الاول کو ایک جلوس نکلا تھا اور وہ نبی پاک کی قیادت میں تھا، اور مدینے کی بچیوں نے ہر روز وہ بچیاں اہل مدینہ تیار ہو کر آتے تھے کہ پیارے آقا آئیں گے تو استقبال کریں گے۔ اللہ اکبر، آج ساری دنیا میں مسلمان 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ ایک وہ بھی سال تھا، 13واں سال تھا نبوی کا، نبی پاک کی عمر مبارک 53 سال ہے، 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ میرے آقا قبا کی وادی کے قریب جب تشریف لائے، اہل مدینہ میں دھوم پڑ گئی، مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے۔ ارے آج بھی وہ نغمہ دنیا کے کونے کونے میں گنگنایا جاتا ہے، آج مکہ مدینے کی گلیوں میں آپ کو اس نغمے کی پکار سنائی دیتی ہے۔ افریقہ جائیں، امریکہ جائیں، اہل عرب سے پوچھیں، سب کو یہ نغمہ عموماً یاد ہوتا ہے، اور وہ نغمہ کیا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی۔ یہ ثنیۃ الوداع جو ہے یہ ایک مقام کا نام ہے۔ آج بھی مسجد جمعہ کے سامنے ایک ترکیوں نے پرانی عمارت بنائی ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو اس نغمے کے شعر کے اندر بھی یہ جگہ موجود ہے۔ یہاں بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر، نغمے گنگنا کر نبی پاک کا استقبال کیا۔ اہل مدینہ دو رویا کھڑے تھے اور آقا کا استقبال ہو رہا تھا۔ مجھے تو نہیں پتا وہ پڑھا کیسے تھا، مگر آؤ آج اس منظر کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ طلع بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کہاں کرنا ہے؟ سارا مدینہ چاہتا ہے کہ آقا ہمارے گھر رکے، ہمارے گھر قدم رنجہ فرمایا۔ نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی جو ہے اس کو چھوڑ دو، یہ جدھر جا کے رکے گی ادھر ہی میں نے ٹھہرنا۔ یہ اونٹنی آگے چلتی جا رہی ہوگی، میں منظر سوچیں، صحابہ کرام کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی ہوگی جب کسی کے گھر کے آگے سے گزرتی ہوگی، کاش یہاں رک جائے، کاش یہاں رک جائے، مگر اونٹنی چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر ٹھہرتی ہے۔ میزبان رسول کو یہ سعادت ملتی ہے۔ واقعہ بہت طویل ہے، اشارہ دے دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی واقعہ سناؤں گا کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کون ہیں، پیارے آقا ان کے گھر کیوں گئے۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور الگ داستان ہے۔ اسلام میں ایسی ایسی داستانیں اور ایسے عشق بھرے واقعات ہیں۔ نبی پاک کی مدینہ آمد سے 400 سال پہلے ایک بادشاہ طبہ اول تھا، اس کے ساتھ 400 علماء اپنی قوم کے تھے، وہ مدینے سے گزر رہے تھے۔ مدینے کی نشانیاں دیکھیں، اس قوم کے ان علماء نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے کسی ایسی بستی کی طرف آئیں گے۔ ان علماء نے طبہ سے کہا اے بادشاہ آپ کو آگے جانا ہے چلے جائیں، ہم نے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا۔ نبی پاک آئے نہیں ہیں، مدینے سے محبت 400 سال پہلے دلوں میں ہے۔ کہا حضور ہم نے نہیں جانا۔ ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ 400 علماء ہیں، ان سے عرض کرتے حضور آپ چلے جائیں، ہم نے یہیں قیام کرنا ہے، ہمارا علم بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان نے یہاں آنا ہے۔ وہ بادشاہ بھی بڑا ایمان افروز اور عاشق رسول تھا، کہتا ہے
ٹھیک ہے آپ 400 علماء کو میں گھر بنا کر دیتا ہوں. 400 گھر بنائے, ان کی شادیاں کروائیں, ان کو وہیں رکھا, کہا دیکھو ایک خط دینا چاہتا ہوں, اگر تمہاری ملاقات نبی پاک سے ہو جائے تو تم دے دینا, تمہارا انتقال ہونے لگے آگے اپنی اولاد کو دے دینا, اس کو بھی وصیت کرنا, اگر اس کا انتقال ہونے لگے آگے اپنی اولاد کو دے دینا. سب سے بڑے عالم دین کو طبہ اول بادشاہ نے خط لکھا, اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا, میں نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں حضور اگر آپ کی اپنی زندگی میں آپ کا وقت پایا تو میں بھی آپ کا غلام, میں بھی آپ کا خادم رہوں گا. ایک شاندار گھر بنایا اور کہا کہ یہ گھر جو ہے یہ نبی پاک کو میری طرف سے تحفے میں دے دینا. اب طبہ تو چلا گیا, 400 علماء جو آج مدینہ ہے اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا وہاں وہ رہنے لگے. اب ان کی نسلیں چلنے لگی, ایک کا انتقال ہوتا وہ اگلے اپنی نسل کے شخص کو وہ خط بھی دیتا اور گھر بھی بتاتا کہ یہ گھر نبی پاک کا ہے, انہیں دے دینا. اب دل تھام لیجئے, علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طبہ اول کے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین کی نسل میں سے تھے, اور یہ گھر جس میں نبی پاک کی اونٹنی جا کر رکی تھی دراصل یہ سب سیدنا ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا, یہ گھر وہی تھا جو طبہ اول بادشاہ نے نبی پاک کے لیے تحفے میں بنایا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک کے مہمان تھے, یہ گھر آقا کا تھا. آسمان خان, زمین خان, زمانہ مہمان. میرے اعلیٰ حضرت ایسے ہی لکھتے, آسمان عمارت بنائی ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے, جو اس نغمے کے شعر کے اندر بھی یہ جگہ موجود ہے. یہاں بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر نغمے گنگنا کر نبی پاک کا استقبال کیا. اہل مدینہ دو رویا کھڑے تھے اور آقا کا استقبال ہو رہا تھا. مجھے تو نہیں پتا وہ پڑھا کیسے تھا, مگر آؤ آج اس منظر کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں. طلع البدر علینا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع بدر علينا من ثنيات الوداع پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کہاں کرنا ہے. سارا مدینہ چاہتا ہے کہ آقا ہمارے گھر رکے, ہمارے گھر قدم رنجہ فرمایا. نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی جو ہے اس کو چھوڑ دو, یہ جدھر جا کے رکے گی ادھر ہی میں نے ٹھہرنا. یہ اونٹنی آگے چلتی جا رہی ہوگی. میں ایک منظر سوچیں, صحابہ کرام کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی ہوگی جب کسی کے گھر کے آگے سے گزرتی ہوگی, کاش یہاں رک جائے, کاش یہاں رک جائے. مگر اونٹنی چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر ٹھہرتی ہے. میزبان رسول کو یہ سعادت ملتی ہے. واقعہ بہت طویل ہے, اشارہ دے دیتا ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی واقعہ سناؤں گا کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کون ہیں, پیارے آقا ان کے گھر کیوں گئے. اللہ اکبر, یہ کون الگ داستان ہے. اسلام میں ایسی ایسی داستانیں اور ایسے عشق بھرے واقعات ہیں. نبی پاک کی مدینہ آمد سے 400 سال پہلے ایک بادشاہ طبہ اول تھا, اس کے ساتھ 400 علماء اپنی قوم کے تھے, وہ مدینے سے گزر رہے تھے. مدینے کی نشانیاں دیکھی, اس قوم کے ان علماء نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے کسی ایسی بستی کی طرف آئیں گے. ان علماء نے طبہ سے کہا اے بادشاہ آپ کو آگے جانا ہے چلے جائیں, ہم نے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا. نبی پاک آئے نہیں ہیں, مدینے سے محبت 400 سال پہلے دلوں میں ہے. کہا حضور ہم نے نہیں جانا. ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. 400 علماء ہیں, ان سے عرض کرتے حضور آپ چلے جائیں, ہم نے یہیں قیام کرنا ہے. ہمارا علم بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان نے یہاں آنا ہے. وہ بادشاہ بھی بڑا ایمان افروز اور عاشق رسول تھا. کہتا ہے
ٹھیک ہے آپ 400 علماء کو میں گھر بنا کر دیتا ہوں. 400 گھر بنائے, ان کی شادیاں کروائیں, ان کو وہیں رکھا, کہا دیکھو ایک خط دینا چاہتا ہوں, اگر تمہاری ملاقات نبی پاک سے ہو جائے تو تم دے دینا, تمہارا انتقال ہونے لگے آگے اپنی اولاد کو دے دینا, اس کو بھی وصیت کرنا, اگر اس کا انتقال ہونے لگے آگے اپنی اولاد کو دے دینا. سب سے بڑے عالم دین کو طبہ اول بادشاہ نے خط لکھا, اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا, میں نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں حضور اگر آپ کی اپنی زندگی میں آپ کا وقت پایا تو میں بھی آپ کا غلام, میں بھی آپ کا خادم رہوں گا. ایک شاندار گھر بنایا اور کہا کہ یہ گھر جو ہے یہ نبی پاک کو میری طرف سے تحفے میں دے دینا. اب طبہ تو چلا گیا, 400 علماء جو آج مدینہ ہے اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا وہاں وہ رہنے لگے. اب ان کی نسلیں چڑھنے لگی, ایک کا انتقال ہوتا وہ اگلے اپنی نسل کے شخص کو وہ خط بھی دیتا اور گھر بھی بتاتا کہ یہ گھر نبی پاک کا ہے, انہیں دے دینا. اب دل تھام لیجئے, علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طبہ اول کے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین کی نسل میں سے تھے, اور یہ گھر جس میں نبی پاک کی اونٹنی جا کر رکی تھی دراصل یہ سب سیدنا ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا, یہ گھر وہی تھا جو طبہ اول بادشاہ نے نبی پاک کے لیے تحفے میں بنایا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک کے مہمان تھے, یہ گھر آقا کا تھا. آسمان خان, زمین خان, زمانہ مہمان. میرے اعلیٰ حضرت ایسے ہی لکھتے, آسمان خان, زمین خان, زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ارے ساری کائنات کا خزانے رب عز و جل نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اب نبی پاک نے پہلا کام کیا کیا مدینہ منورہ میں, اور اب میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں اور ایک اور میسج یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں. ویری فرسٹ جو پیارے آقا نے کام کیا, ابھی مدینے پہنچے ہیں, اللہ اکبر, نبی پاک نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالا, اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے, اور یہ مسجد کا نام مسجد قباء ہے. آج بھی اس ایمان فروز مقام پر جائیں تو دل تازہ ہو جاتا ہے, روح تازہ ہو جاتی ہے کہ کیا منظر ہے. اور اس مسجد کی تعمیر میں آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر رکھے ہیں. صحابہ کرام تو تعمیر کرتے تھے, پیارے آقا علیہ السلام نے اتنے وزنی پتھر اٹھائے کہ آپ کے جسم مبارک پر زخم بھی ہوا. صحابہ نے عرض کی حضور آپ تشریف رکھیں, ہم تعمیر کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے پتھر ان کو دے دیتے, لیکن جا کے پھر دوسرا پتھر خود اٹھا لیا کرتے, اور اس محبت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر ہوئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مسجد جو طہارت کے ساتھ, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو طہارت کر کے مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت ادا کرے اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. آج بھی عمرے کا ثواب مسجد قباء میں ملتا ہے, اور یہ مسجد وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. اسلام کی پہلی مسجد سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. ترجمہ, یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے, وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک نے یہ درس دیا کہ پہلا کام مدینے جا کر مسجد بنائی, پھر اسلام کی وہ عظیم و شان مسجد جس کو آپ مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں, مسجدیں بنتی چلی گئیں اور آج ساری کائنات میں بن رہی ہیں. اور کونین کے والی کا وہ فرمان یاد رکھو, آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. آج ہم سب کے گھر ہیں, آج ہم سب عالیشان گھروں میں رہتے ہیں, اللہ نے بہت اچھی رہائش دی ہے. اب بتائیے ہم میں سے کس نے جنت میں گھر بنا لیا ہے؟ ہمیں ہجرت کا یہ واقعہ درس دیتا ہے. بہت سارے, میں صرف اسے ایک واقعے سے کتنی شاخیں نکلتی ہیں, کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں کہ قربانی کیسی دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عشق کیسا تھا, قربان سب کچھ کرنے کے لیے صحابہ تیار رہتے, اور پھر نبی پاک کا اپنے صحابہ سے پیار کیسا, اس کے بعد مسجد کی تعمیر, مدینے والوں کا استقبال, نبی پاک کی محبت کا ظہور, یہ بہت سارے مدنی پھول اس واقعے کے تحت بیان کیے جا سکتے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آخر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا, ہو سکے جتنے یہاں بیٹھے جن کو اللہ نے نوازا ہے, کم از کم ایک مسجد چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو ہم ضرور بنائیں. اللہ کی رضا کے لیے
ایک مسجد ضرور بنائیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، دعوت اسلامی والے سال میں اب تک ایوریج یہ ہے کہ 600 مسجدیں بنا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں روزانہ 2 مسجدیں دنیا میں کہیں نہ کہیں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیں۔ اور ایسے ایسے علاقے ہیں پاکستان کے اندر بھی، دور دراز شمالی علاقہ جات میں، گاؤں میں، گوٹھوں میں، کئی ایسی جگہ ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، وہاں مسجدوں کی حاجت ہے۔ پھر کئی ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، وہاں مسجدوں کی حاجت ہے۔ اور دعوت اسلامی والے صرف 4 دیوار نہیں بناتے، مسجد بناتے بھی ہیں، مسجد آباد بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا دوسرا نام ہی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مسجد بھرو تحریک ہے۔ ہم مسجدیں بنا کر پھر اسے آباد کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو نمازی بناتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ لالچ ہونی چاہیے کہ جب بھی سنیں دعوت اسلامی والے مسجد بنا رہے ہیں ہمیں اس میں اپنا حصہ ضرور ملانا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہماری مجلس خدام المساجد ہے، آپ میں سے کوئی بھی مسجد بنانا چاہتا ہے، چھوٹے بجٹ سے لے کر بڑے بجٹ تک، بلکہ کئی تو ہمارے پاس پلاٹس موجود ہیں، سینکڑوں پلاٹس ہیں جو لوگوں نے ہمیں دے دی ہیں کہ آپ مسجد بنا لیں، ہمارے پاس اس میں تعمیر کرنے کے لیے اخراجات کی حاجت ہے، ہم سے رابطہ کریں گے، ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اور آخری بات، اس پورے ہجرت کے واقعے سے ایک شخصیت پر تو بڑا رشک آتا ہے، اور صرف ہمیں رشک نہیں آتا، امیر المومنین حضرت عمر کو بھی رشک آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر سے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال ہوا کہ ان کے بارے میں کچھ پوچھا گیا، آپ زار و کتار رونے لگے۔ اب کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف کر دی جائیں، مجھ سے ساری زندگی کے اعمال لے لیے جائیں، اور مجھے ابوبکر صدیق کی وہ ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں دے دی جائیں۔ کون سی رات؟ جو غار ثور میں نبی پاک کے ساتھ گزاری۔ اب بتائیے ایسی قربانی، اتنا عشق پیارے آقا سے۔ نعرہ تو میں اور آپ بھی لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر یہ نعرہ ہے ہماری زبان پر، اور انہوں نے پروف کیا، صرف جان نہیں کئی بار مال بھی قربان کر دیا، مگر آج ساری دنیا ان کے گن گاتی ہے نا۔ آقا نے کتنا کرم کیا، زندگی میں بھی ساتھ رکھا، آج سنہری جانیوں کے پیچھے یار مزار بھی بنے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور نبی پاک نے جنت میں بھی ساتھ رہنے کی دعا دی ہوئی ہے، جنت میں بھی ساتھی ہوں گے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے کتنی محبت کرنی ہے۔ ناروں کی حد تک تو ہم بھی بڑے پرفیکٹ ہیں، مگر آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی، جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو جھوٹ چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ برے کام بھی کرتا ہے، کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اپنے آپ سے پوچھے یہ کیسی غلامی ہے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو پیارے آقا کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، اور ان سے شفاعت کی خیرات لینی ہے۔ کس منہ سے ان کے پاس جائیں گے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ہم سے سوال کر لیا قیامت کے دن کہ ساری زندگی میرے واقعات سنتے تھے، تم نے نبی پاک کی خاطر کیا قربانی دی ہے، ان کے عشق میں، تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائی، سچا عشق اختیار کریں، اور عشق جو ہے نا وہ پریکٹیکل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، پیارے آقا کا عشق بیان نہیں کرنا پڑتا، وہ چھلکتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ غلام رسول کو بتانا نہیں پڑتا میں نبی پاک کا غلام ہوں، وہ دکھتا ہے، اس کی باتیں بتاتی ہیں، اس کا انداز بتاتا ہے۔ بندہ نہ خود بتائے کہ میں نبی پاک کا عاشق ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا سراپا بتا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو خود آئینے میں دیکھ کر طے کر لینا کہ میں اگر کسی کے سامنے جاؤں تو اسے پتہ چل جاتا ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ اگر جواب منع میں آئے تو پھر ایسے بنو کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، مجھے دیکھے تو پتہ چل جائے کہ اس کا امتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی